سوشل میڈیا پر اس بزرگ کی ویڈیو وائرل ہو چکی ہے اور کروڑوں لوگوں نے اسے دیکھا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس بزرگ کا حلیہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک جیسا ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان میں خاص طور پر اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا حلیہ مبارک اگر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ اس بزرگ کا حلیہ دیکھ سکتے ہیں۔ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور جب وہ ان جیسا حلیہ اپناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے ایک ویڈیو دیکھا۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا میں اس وقت دھوم مچائی ہوئی ہے، اور عرب ممالک ہو یا عجم ممالک ہو، ہر ممالک میں اس ویڈیو کو دیکھا گیا ہے، اور ان کے بارے میں لوگ مختلف باتیں پیش بھی کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے فرشتہ ہے، تو کوئی کہتا ہے صحابی رسول ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ اس کے زمانے کے ہیں، تو کوئی کہتا ہے کہ ولی ہے، تو کوئی کہتا ہے بزرگ ہے۔ لہذا مختلف باتیں ہم سنتے ہیں، جتنی منہ اتنی باتیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ایک بات واضح ہو جاتی ہے مسلمانوں کے اندر خصوصی طور پر، کہ عقیدے کی کمزوری بہت زیادہ ہے، عقیدے کی بے انتہا کمزوری ہے، اور عقیدے کو مضبوط کرنا انسان کو بے حد ضروری بھی ہے۔ چونکہ جب اللہ رب العالمین قیامت برپا کرے گا، اس سے قبل جب کانا دجال آئے گا، وہ آسمان سے بارشیں جب برسائے گا، ایک ہاتھ میں جنت کو دوسرے ہاتھ میں جہنم کو دکھائے گا، ایک انسان کو مار ڈالے گا تو دوسرے انسان کو زندہ کرے گا۔ جب یہ سب چیزیں انسان دیکھے گا اپنی آنکھوں سے، تو اس کا عقیدہ خود بخود خراب ہو جائے گا، اور پھر وہ کانا دجال کے شکنجے میں فوراً گرفتار ہو سکتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ انسان فوری طور پر گرفتار ہو سکتا ہے اس وقت جب اس کے پاس عقیدے کی کمزوری ہو۔ لہذا عقیدے کو درست کرنا بے حد ضروری اور لازمی ہے۔ ایک چیز یہ واضح کر دوں کہ یہ بزرگ نہ ہی کوئی صحابی رسول کے زمانے کے ہیں، اور نہ ہی کوئی یہ بڑے فرشتوں میں سے ہیں یا چھوٹے فرشتوں میں سے ہیں، کوئی بڑے پیمانے کے انسان نہیں ہیں، بلکہ یہ بھی ایک ہمارے اور آپ کے طرح ایک انسان ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین جس کو چاہے عزت سے نوازتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے عزتیں ہی عزتیں اللہ رب العالمین نوازتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے ذلت ہی ذلت کرواتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں، اور اللہ رب العالمین جس کو چاہے اس کو مالک بنا دے، اور جس کو چاہے اللہ رب العالمین غلام بنا دے۔ ٹھیک اسی طریقے سے انہی کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا، یعنی کہ یہ شخص بھی اسی طریقے سے ہوا۔ یہ ایک شخص معمولی سا شخص ہے، اور یہ شخص ایک معمولی سا اور ایک غریب اور جھوپڑ پٹی میں رہنے والا بزرگ ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کی عزت بخشی ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ شخص ان دنوں بہت زیادہ وائرل چل رہے ہیں۔ آئیے ان کے بارے میں کچھ معلومات، اہم معلومات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ شخص کہاں کا رہنے والا ہے، اور یہ شخص کہاں اس وقت ہے، اور پھر اس کی شادیاں کتنی ہوئی ہے، اس کے بچے کتنے ہیں، اور یہ شخص کیا کرتا تھا، اور کیسے یہ شخص سعودی عرب پہنچا ہے۔ آئیے اس کے بارے میں ہم تبصرہ کرتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق معلوم ہوا کہ یہ شخص سکران بلوچستان کے علاقے جو کہ پاکستان میں پایا جاتا ہے وہاں کے رہنے والے ہیں۔ ان کی عمر اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر 83 سال ہو چکی ہے۔ یہ شخص بکری کا چرواہا تھا۔ ان کے پاس جتنی بھی بکریاں اس وقت موجود ہیں اور پہلے بھی جو تھی، وہ تمام کی تمام بکریاں وہ علاقے کے لوگوں سے لیتا تھا، اور ان کی خوب یہ دیکھ ریکھ پرورش کرتا۔ اس کے بعد جو بیچنے کے بعد حصہ ملتا اس کا آدھا آدھا تقسیم کر لیتا تھا، یعنی کہ دیکھ ریکھ کرنے کے لیے آدھا حصہ یہ رکھتا، آدھا حصہ دے دیتا، یعنی کہ چرواہا ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ یہ شخص چرواہا ہے۔
ایک تیسری چیز یہ ہے کہ یہ شخص ایک شادی کیا ہے اور اس سے 9 اولاد ہیں، جن میں سے 4 بیٹیاں ہیں، 5 بیٹے ہیں۔ اور یہ شخص کہتا ہے کہ میں جب بچپن میں تھا اسی وقت سے میری خواہش اور تمنا رہی ہے کہ میں کسی بھی حالت میں سعودی عرب جاؤں اور وہاں پر حج و عمرہ کروں، لیکن میری خواہش بڑی مدتوں کے بعد اللہ رب العالمین اس کو مکمل کرتا ہے۔ میرے پاس کچھ پیسے جمع ہوئے اور اس کا عرصہ جو میں نے پیسے جمع کرنے میں لگائے وہ 10 یا 15 سال کی مدت میں نے اس پیسوں کو جمع کیا۔ جب پیسے جمع کرنے کے بعد میں اپنے پاسپورٹ وغیرہ ساری چیزیں جب تیار کر لیا تو میں نے ایک ایجنٹ کو پکڑا اور کہا کہ آپ میرے لیے یہ کام کر دیں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کروں، وہاں پر جا کر کے حج وغیرہ کروں۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ایک کورونا جیسی بیماری آ جاتی ہے جس سے جانے میں بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لہذا ہم نے اس کو ترک کر دیا۔ اور جیسے کورونا کی بیماری ختم ہوتی ہے تو پیسے زیادہ خرچے ہوتے ہیں حج کرنے کے لیے، تو میرے پاس اتنی استطاعت نہیں تھی، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ میں جاؤں حج کرنے کے لیے، لہذا میں خاموش رہا۔ اور پھر میں دوسرے ایجنٹ کو جب میں پکڑا تو ان سے میں نے کہا کہ یہ 2 لاکھ روپے میرے پاس پیسے ہیں، آپ ان پیسوں کو لے کر کے مجھے ویزا دلا دیں، میں خانہ کعبہ جاؤں گا عمرہ کرنے کے لیے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا اور یہ شخص جانے کی بھرپور تمنا کر رہا تھا، لہذا ان کے علاقے کے لوگ ان کو ساتھ دیتے ہیں اور وہ 2 لاکھ روپے لے کر کے جاتے ہیں ایجنٹ کے پاس، تو وہ کہتا ہے کہ 2 لاکھ کم ہے اور مزید لگیں گے، لہذا یہ شخص بڑی مشکلوں سے 35,000 روپے اور جمع کرتا ہے اور پھر یہ شخص جاتا ہے خانہ کعبہ جاتا ہے عمرہ کرنے کی غرض سے۔ لہذا جب عمرہ کرنے کی غرض سے جاتا ہے اس دوران یہ ایجنٹ سے بات ہوتی ہے، دیکھیں ہم آپ کو صرف خانہ کعبہ پہنچا سکتے ہیں اور پھر آپ کہاں رہیں گے اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے اور ہم آپ کو رکھ بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وہ چیزیں مہیا نہیں ہیں۔ یہ شخص کہتا ہے کوئی بات نہیں، مجھے صرف آپ ویزا دے دیں، میں جاؤں خانہ کعبہ اور اللہ رب العالمین کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ لہذا یہ شخص چلا جاتا ہے عمرہ کرنے کے لیے اور یہ شخص جیسے عمرہ کرنے جاتا ہے کہ یہ شخص اس دوران اپنے سامان کو رکھتا ہے اور اس کے سامان غائب ہو جاتے ہیں، ادھر سے ادھر بکھر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو بہت ساری مشکلیں اور بہت ساری پریشانیوں سے ان کو گزرنا پڑتا ہے۔ لہذا ان کے پاس ایک موبائل نمبر ہوتا ہے، فون نمبر ہوتا ہے اور یہ فون کرتا ہے وہ بندہ اپنے زبان کو سمجھنے والے لوگوں میں سے، چونکہ اس کو نہ اردو آتی، نہ عربی آتی، نہ انگلش آتی، نہ فارسی آتی، صرف ان کو اپنی زبان جو مادری زبان ہے ان کی جو بلوچستانی زبان ہے وہی ان کو آتی تھی۔ لہذا یہ شخص کیا کرتا ہے، ایک شخص کو فون کرتا ہے جن کا نام شریم یہ بتا رہا ہے کہ شریم شخص کو میں فون کرتا ہوں، وہ شخص میرے پاس آتا ہے، ہر روز تراویح نماز کے بعد وہ مجھے اپنے گھر میں لے کر کے جاتا، پھر عصر کے بعد لا کر کے چھوڑ دیتا۔ لہذا میں خانہ کعبہ میں عصر سے اور تراویح کے درمیان تک میں اپنے وقت کو گزارتا، اس کے بعد پھر میں ان کے گھر میں چلا جاتا، مہمان نواز، وہ میری خوب خاطر کرتا، اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر سے نوازے۔ لہذا معلوم ہوا ان ساری باتوں کے ذریعے سے کہ یہ شخص ایک معمولی سا انسان ہے۔ اس طریقے سے جب ان کے گھر کا جائزہ لیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، ان کا ایک چھوٹا سا یہ ویڈیو جب وائرل ہو جاتا ہے تو یہ ویڈیو وائرل ہونے کی وجہ سے عرب کے جو بادشاہ ہیں انہوں نے ان کی تلاشی لینا شروع کر دی کہ ان کے بارے میں پتہ لگائیں یہ کون سا بزرگ ہے جن کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں یہ فرشتہ ہے، تو یہ ولی ہے، تو یہ صحابی رسول کے زمانے کے ہیں، تو یہ صحابی ہے، طرح طرح کی باتیں جو بتا رہے ہیں۔ اس شخص کا جائزہ لیا جائے اور اس شخص کو ہماری طرف سے حج کرنے کا موقع دیا جائے۔ لہذا اس شخص کو یہ حج کرنے کا موقع دیا جاتا ہے اور سوشل میڈیا ان کو بھرپور تلاش کرنے جب لگتی ہے، پاکستانی میڈیا ٹوٹ پڑتی ہے ان کو تلاش کرنے کے لیے۔ جب ان کو تلاش کرتے کرتے ان کے علاقے میں پہنچتے ہیں، جو سکران کا علاقہ ہے ان کا، وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ بیچارہ بہت غریب ہے، ان کے پاس رہنے کے لیے بھی کوئی عالیشان مکان نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ جھوپڑی ہے، جھوپڑ پٹی ہے، جو کہ گھاس سے بنا ہوا چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، اور ان کے پاس ابھی بھی جانور ہیں جو کہ بکریاں ابھی بھی موجود ہیں۔ اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ آج بھی جو بکری موجود ہے یہ بھی میری خود کی نہیں بلکہ یہ بھی دوسرے کی ہے، جس کی میں دیکھ ریکھ کرتا ہوں، اس کے ذریعے سے مجھے کچھ پیسے مل جاتے ہیں اور یہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ لہذا یہ شخص ہو سکتا ہے کہ بہت جلد یہ شخص حج کرنے کے لیے جائے، کیونکہ یہ شخص ان دنوں بہت زیادہ وائرل چل رہے ہیں
اور اس شخص کے بارے میں نے بتایا کہ اس کی عمر 83 سال ہے، ان کے 9 بچے ہیں، ان میں سے 4 بیٹیاں ہیں، 5 بیٹے ہیں، اور یہ شخص معمولی سے جگہ کا رہنے والا ہے، لیکن اللہ رب العالمین جس کو چاہے عزت سے نوازتا ہے اور جس کو چاہے ذلت سے نوازتا ہے۔ لہذا یہ شخص خوش نصیب ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا میں بھی عزت سے نوازا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی نوازے گا۔ لہذا آپ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ کومنٹ کر کے بتائیں ہمیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔